بازگشت.com علی سردار جعفری کو میں نے پہلی مرتبہ 1930 کی دہائی میں الہ آباد یونیورسٹی میں مسلم بورڈنگ ہاؤس کے مشاعرے میں دیکھا اور سنا، لیکن قریب سے میں نے انہیں اپنے استاد رگھوپتی صاحب فراق کے بنگلے نمبر 10 بینک روڈ پر دیکھا اور سنا اور جانا، جہاں اردو کے ان دنوں کے رخشندہ ستارے یونیورسٹی کے پرتکلف جلسوں کے بعد فراق صاحب کے بنگلے میں بے تکلف یکجا ہوتے تھے اور رات گئے تک شعر و شاعری، ادبی چھیڑ چھاڑ اور گہما گہمی رہتی تھی۔ ہم میں سے چند اردو کے دیوانے طلباء نے بینک روڈ پر قریب ہی ایک مکان کرائے پہ لے رکھا تھا اور پڑوسی کی حیثیت سے ہم فراق صاحب کے تقریباً روزانہ کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں شامل ہو گئے تھے، اور ان نادر نشستوں میں شرکت کا ہمیں پروانہ ملا ہوا تھا، جہاں جوش ملی آبادی، جگر مراد آبادی، مجاز لکھنوی، ساغر نسامی، معین حسن جذبی اور ایسے شعراء ایک دوسرے کو اپنا اپنا کلام سناتے اور ہم اردو کے دیوانے طلباء وہاں سے مالا مال ہو کر اٹھتے تھے، ایک ایسی دولت حاصل کر کے جسے میں آج تک 93 برس کی عمر میں بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہوں۔ انہی نشستوں میں کبھی کبھی ایک نوجوان شاعر بھی شریک محفل ہوتا، دبلا پتلا مگر تیز ترار، کھلتے ہوئے چہرے پر سب سے نمایاں اس کی آنکھیں جن میں چکا چوند کرنے والی چمک تھی، دوسری نمایاں چیز اس کے کاندھوں تک گرتے ہوئے بال جنہیں وہ کبھی ایک اور کبھی دونوں ہاتھوں سے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اس کا چہرہ ملک کے حالات پر غصے سے تمتماتا ہوا، مگر اس کے باوجود ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ہمہ وقت کھیلتی ہوئی، صحیح معنوں میں ایک اینگری ینگ مین جو اپنے غصے کو اپنے کلام ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی انقلاب لانے کی کوشش میں صرف کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ تھے علی سردار جعفری، جو ان محفلوں میں اپنی عمر اور اپنے مرتبے سے بلند شاعروں کے درمیان بھی اپنا وقار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد سردار سے کئی اور موقعوں پر بھی میں نے ملاقات کی صورتیں نکالی اور ان کو بہت قریب سے جانا اور پہچانا۔ ان کے بات کرنے کا انداز، زبان پر ان کی گرفت، ان کا حیرت انگیز حافظہ جس میں اردو کے ہزاروں شعر محفوظ تھے، ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ انیس، میر، غالب، اقبال، حافظ اور سعدی کے اشعار کا جس آمد کے ساتھ حوالہ پیش کرتے تھے، انسان دنگ رہ جاتا تھا، دماغ تھا کہ ایک چلتا پھرتا کمپیوٹر، کلک کیا اور جواب حاضر۔ میں نے انیس کے 200-250 بند کے مرثیے ان کو منہ زبانی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ پھر 1942 میں جب میں دوسری جنگ عظیم میں انڈین آرمی میں شریک ہو کر محاذ جنگ پر چلا گیا تو سردار سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا، اور جنگ کے بعد جو کچھ ہوا وہ نہ پوچھئے۔ جھوٹی آزادی کے نام پر ہمارے اچھے خاصے بنے بنائے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور ہم بھی اس طوفان اور سیلاب میں ایسے بہے کہ لندن میں جا کر کنارے لگے۔ 22 سال گزر گئے، اور جب تقسیم کے بعد 1964 میں جب میں پہلی بار ہندوستان پھر آیا تو بمبئی میں سردار سے ملنے گیا۔ وہ بی بی سی سے میری نشریات باقاعدگی سے سنتے رہے تھے اور رابطہ غائبانہ ہی صحیح برقرار رہا تھا۔ میں ان دنوں ایک فلم بنا رہا تھا جو بعد میں انڈیا مائی انڈیا کے نام سے تمام دنیا میں مقبول و مشہور ہوئی۔ اتفاق کی بات کہ ہم دونوں ایک ہی ٹرین میں، ایک ہی ڈبے میں ہم سفر ہوئے جب سردار کسی مشاعرے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کیمرہ نکالا اور ان کو بھی چلتے چلاتے فلما لیا۔ بہت مختصر سا شاٹ ہے کیونکہ میرا ساؤنڈ کیمرہ اور میرا کیمرہ مین میرے ساتھ نہیں تھا، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی بنائی ہوئی فلموں میں سے اپنی عزیز ترین فلم میں ان کو سنبھال کے رکھ لیا ہے، اور میں حقیقتاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلم انڈیا ماں انڈیا کا ایک چھوٹا سا گوشہ ایسا ہے جو ہمیشہ سردار کی ملکیت رہے گا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار ان کو بی بی سی کے لیے انٹرویو کیا، لندن کے کئی جلسوں میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لندن میں آخری بار ان کا قیام دسمبر 1997 میں ہوا تھا، جب ہم نے لندن کے نہرو سینٹر میں غالب پر ایک سیمینار کے لیے انہیں مدعو کیا تھا۔ اس مرتبہ ان کی میزبانی کا شرف مجھے نصیب ہوا تھا جب ہمیں ان کے ایک اور فن کا پتہ چلا۔ انہوں نے آتے ہی ہمارے کچن پر قبضہ کر لیا اور خود کھانا پکانے پر اصرار کیا۔ ہم سمجھے مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ واقعی سنجیدہ تھے۔ ہم نے ہتھیار ڈال کے
کفگیر ان کے حوالے کی اور کہا بسم اللہ، اور واقعی ان کی بلرام پور بریانی صحیح معنوں میں لذت کام و دہن ثابت ہوئی۔ ان کا ہم خیال اور ہم پیالہ ہونے کے علاوہ ایک اور امر جو مجھے ان سے قریب لایا وہ جوش اور انیس سے ہم دونوں کی مشترکہ عقیدت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بلند مرتبہ شاعری کے علاوہ ان دونوں شاعروں نے اردو کو اظہار بیان، نئی نئی تراکیب اور الفاظ کا جو بے بہا خزانہ عطا کیا ہے، اس کے لیے اردو زبان انہیں کبھی نہیں بھولے گی۔ وہ انیس کو اپنا رول ماڈل تصور کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انیس کا اثر صرف میری شاعری میں نہیں بلکہ انیس کے بعد ہر شاعر کی شاعری میں کار فرما ہے اور رہے گا، خاص شاعر کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، جس طرح انگریزی زبان میں شیکسپیئر کا اثر ہے۔ سردار انتقال سے پہلے آخری وقت تک اردو شاعری کے ایک محیط لغت پر کام کرتے رہے، جس میں الفاظ، محاوروں اور تراکیب کے استعمال، مفہوم اور اصل معنی کے لیے انہوں نے سند کے طور پر جگہ جگہ انیس کو مقدم طور پر پیش کیا ہے۔ اور خود سردار نے اپنی شاعری کا آغاز بھی 7-8 سال کی عمر ہی سے مرثیے کی سند سے شروع کیا، جو اس کچی عمر میں وہ ممبر پر بیٹھ کر بڑے تمطراق سے پڑھتے تھے۔ سردار جعفری ادیبوں اور شاعروں کی اس لہلہاتی فصل کی پیداوار تھے جو حب الوطنی کے پانی اور تحریک آزادی کی تپش سے پھوٹ کر نکلی اور پکی تھی۔ جوش، مجاز، کیفی اور سردار ایسے شاعروں کو جس جذبے اور آدرشواد نے گرمایا تھا، اسی نے ان کو ایک ایسے ماحول میں اجنبی بنا کر چھوڑ دیا جس میں ان کے خواب بکھرے پڑے تھے اور ان کی نسب العینیت ان کا منہ چڑھاتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ تقسیم کی لعنت نے ان کے خوبصورت ملک کے گنگا جمنی پیراہن کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے تھے اور لوگ ننگے ہو کر ایک وحشیانہ ناچ ناچ رہے تھے، جس کو دیکھ کر مجاز ایسا حساس شاعر پاگل خانے کی سمت اور تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ لیکن سردار کی بڑائی تھی کہ سردار نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور انسان کی پیدائشی انسانیت اور شرافت پر اپنا بھروسہ قائم رکھا۔ ان کی نظمیں ایک روشن مستقبل پر ان کے امر اعتماد کی زندہ مثال ہیں، جن میں مایوسیت اور تشکیک کا شائبہ تک نہیں۔ 1968 میں اپنی فلموں کے ایک اور سلسلے کے لیے میں ہندوستان آیا ہوا تھا، جب مجھے اطلاع ملی کہ سردار سخت علیل ہیں۔ میں دوڑا دوڑا بمبئی پہنچا۔ ان کے بستر علالت کے قریب ان کی جان و دل، ان کی اہلیہ سلطانہ، عیادت مندوں سے جن میں کرشن چندر، سلما صدیقی، کیفی اعظمی، شوکت اعظمی اور دوسرے مشاہیر ادیب موجود تھے، سلطانہ سرگوشیوں میں ان سے باتیں کر رہی تھیں۔ سلطانہ نے مجھے بتایا کہ ان پر ایک سنگین دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن سردار نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی مجھے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، کار جہاں دراز ہے۔ یہ سن 1968 کی بات ہے۔ اس کے 32 برس بعد تک سن 2000 میں ان کے انتقال سے محض چند مہینے پہلے جب آخری بار میں ان سے بمبئی میں ملنے گیا تو سردار کو میں نے چاق و چوبند اور زندگی کی نعمت سے پوری طرح لطف اٹھاتے ہوئے پایا۔ وہی حاضر دماغ، وہی مسکراتا ہوا چہرہ اور وہی علم کی بھوک۔ وہ اپنی بھاری بھرکم لغت کے اس وقت تک کے مکمل شدہ مسودے کو بڑے فخر کے ساتھ مجھے دکھا رہے تھے۔ ایک ایسا زبردست پروجیکٹ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا تھا جس کی تیاری کے لیے محققوں اور معاونوں کی ایک پوری فوج درکار ہوتی، لیکن یہ سارا کام وہ اپنے حیرت انگیز حافظے کی مدد سے سر انجام دے رہے تھے۔ دل کا دورہ پڑنے کے 32 برس بعد تک وہ ایک بھرپور اور مصروف زندگی گزارتے رہے، جس میں دنیا کے دور دراز ملکوں کے دورے، تصنیف و تالیف اور اشاعت کا ایک طویل سلسلہ، فلم سازی، پروفیسری، مقرری، خطابت، اور کیسی خطابت کہ انسان گھنٹوں سنتا رہے اور آسودہ نہ ہو۔ ملک کے اعلیٰ ترین ادبی اور سماجی اعزازوں سے نوازے جاتے رہے اور آخر وقت تک وہ ایک مصنوعی سرحد کے آر پار دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ سردار جعفری نے تقسیم کو کبھی تسلیم نہیں کیا، جو دو قومی نظریے کے جھوٹ کی بنا پر عمل میں آئی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ ایک روز بچھڑے ہوئے پھر ملیں گے، کہ اس کے بغیر دوسرا کوئی متبادل ذریعہ نجات ہے ہی نہیں۔ اسی اثنا میں وہ چاہتے تھے کہ گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات چلے، ہم پہ ہنستی ہوئی تاروں بھری یہ رات چلے۔ پھر ایک دن اگست 2000 کی 11 تاریخ کو لندن میں یہ خبر ملی کہ سردار نے
آنکھیں موند لیں، لیکن مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ سردار سے اب ملاقات نہ ہوگی، اور ان کی اس بات پر یقین آنے لگتا ہے کہ میں یہاں پھر آؤں گا، بچوں کے ذہن سے بولوں گا، چڑیوں کی زبان سے گاؤں گا، میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا، میں مر کے امر ہو جاؤں گا۔ تو میرے لیے تو سردار ابھی زندہ ہیں، اور جب تک زندگی ہے زندہ رہیں گے۔